نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقیا، یہ وہ باغ ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ جس جنت کے اوصاف گزشتہ کل ہم سماعت کر رہے تھے، اس کے وصف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ یہ وہ باغ ہے کہ جو ہم اپنے ان بندوں کو عطا کریں گے کہ جو پرہیزگار ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں کفار کے ایمان لانے کی صورت میں ان کے لیے جو مکانات تیار کیے ہیں، ان کا وارث فرمایا کہ ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جنت متقی اور پرہیزگار مسلمان کو ملے گی، اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ ان کے گناہوں کی معافی یا خاتمے کے بعد ہی ملے گی۔ یعنی جنت میں جس وقت وہ داخل ہوں گے تو فرمایا کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اور تمام جگہوں کا وہی مالک ہے۔ ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اسی رب کے حکم کے تابع اور اسی کی مشیت کے تابع ہیں۔ وہ ہر حرکت اور سکون کا جاننے والا، اور آپ کا رب جو ہے وہ غفلت اور نسیان سے پاک ہے، اس لیے وہ جب چاہے گا ہمیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گا۔ تو یہاں سے علماء نے فرمایا اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی چیز بھول جائے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب بزرگ جو والدین ہوں یا خاندان میں کوئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل کام نہیں کرتی، یعنی بڑھاپے میں جس بڑھاپے کی عمر کو آتے ہیں تو بعض ایسے بڑھاپے کو لاحق ہوتا ہے کہ جن کا حافظہ بالکل کام نہیں کرتا، یا بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، تو ان پر طنز کرتے ہوئے بعض ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے بھول گیا ہے۔ یعنی بعض اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ تنگ میں یہ ان کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ورنہ بزرگ جو گھر میں ہوں جو بڑی عمر کے ہوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی ان سے تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، کہ جنہوں نے یورپین یعنی او لیول اے لیول اس طرح کی تعلیم ہی حاصل کر کے اور انگریزوں کا نصاب پڑھ کے جن کے دماغ میں یہ خناس گھسا ہوا ہو، تو ان کو ماں باپ جو ہوتے ہیں پھر وہ اس حال میں ہوں کہ ماں باپ کا دماغ کام نہ کرتا ہو یا گھر میں وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑے ہوئے ہوں، تو بعض لوگوں کے جملے یہ زبان سے نکلتے ہیں کہ اللہ اسے بھول ہی گیا ہے۔ یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا، اسے اپنے پاس بلا کیوں نہیں لیتا، تو وہ اسے بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر اس طرح کا کسی نے جملہ کہا کہ اللہ اسے بھول ہی گیا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ صریح کفر ہے، اور یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کہ جس نے اگر اس طرح کا جملہ کہا کہ اللہ تو اسے بھول ہی گیا ہے، تو یہ جملہ صریح کفر ہے، اور ایسا کہنے والا
کافر ہے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اپنی قسمت کو بھی کوستے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ شاید ہمیں بھول گیا ہے، شاید ہمارا گھر ہی، جیسے بعض لوگوں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبت ہی مصیبت، تو یہ بعض ایسے لوگوں کے جملے بھی ان کی زبان سے بھی نکل جاتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا رب شاید ہمیں بھول گیا، ہماری دعا کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے الفاظ زبان سے نہیں لانے چاہیے، ورنہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ تجدید ایمان کا بھی یہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں کو تو کلمہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اکثر محمد پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کو رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو اعراب کی غلطیاں بھی اکثر لوگ پہلا کلمہ پڑھنے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بنیاد ہے، تو یہ بھی ہمیں آنا چاہیے اور زبان کی احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے سماعت کیجیے، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ۔ آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ نام کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک آپ کا رب ہی ہے، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اسی کی عبادت پر ڈٹ جائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہم نام کوئی جانتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے نام میں بھی شرکت نہیں، یعنی اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ میں سے یا جتنے مشرکین تھے، کسی نے بھی آج تک کسی اپنے باطل معبود کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین کا نام بھی اتنا زبردست، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہی ایسا ہے کہ اسی سے اس کی وحدانیت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کوئی اس کا ہم نام نہیں تو پھر اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے یہ پتہ چلا۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، تو اس سے معلوم یہ ہوا، علماء کہتے ہیں خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دیا کہ اس حضور کے ذریعے حضور کی امت تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ صرف خوشی میں بندہ عبادت کرے یا غم میں عبادت کرے تو یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان کا وصف نہیں، بلکہ صرف خوشی یا غم میں عبادت کرنا، فرمایا کہ یہ کمال نہیں بلکہ اللہ کی صفت ربوبیت بیان کر کے فرمایا کہ عبادت کرنے کا حکم دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندے کو پالنا، نعمتیں پہنچانا، بتدریج اسے کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ احسان مندی کے طور پر وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ بندے پر کتنا ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اگر ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اگر آ جائے کہ اللہ رب العالمین جو ماں باپ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتیں دے رہا ہے اور بتدریج اپنے کمال تک جو ہمارے لیے مقدر ہے وہ ہمیں ہر اسٹیپ پر جو ملنا چاہیے وہ ہمیں مل رہا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت پر ڈٹ جائے۔ اسی آیت میں یہ پیغام دیا گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف خوشی یا غمی میں ہی عبادت نہ کیا کریں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے ہر وقت 5 وقت کی نماز خاص طور پر پابندی کے ساتھ بجماعت ہمیں اس کی اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں تو ان قریب مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ اس آیت میں انسان سے مراد وہ کفار ہیں کہ جو موت کے بعد زندہ کیے جانے کے منکر تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ اور اس جیسے تمام کفار، اور جو آج بھی قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہ نظریات ہوں گے، ان سب کے لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کافر انسان مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو ان قریب مجھے قبر سے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟
اب آگے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا، فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو زندہ کے مردہ کرنے پر اللہ کی قدرت کا منکر ہے، کیا اس شخص نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جب ہم نے اسے اس وقت بنایا تھا کہ جس وقت تو وہ تھا ہی نہیں، یعنی اصلاً معدوم ہونے کے باوجود بھی ہم نے اسے زندگی دے سکتے ہیں، تو اگر ہم مردے کو زندہ کر دیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، حالانکہ اب تو اصل موجود ہے، پہلے تو اصل بھی نہیں تھی پھر بھی ہم نے اسے بنا دیا، اب تو اس کی اصل بھی موجود ہے تو ہمارا اس کو دوبارہ بنانا کیا وہ تعجب کی بات ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی، یہ بھی جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، فرمایا کہ پس اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ پہلے پیدا کیا گیا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا، اور کوئی بھی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں۔ اس حدیث پاک میں کتنا بڑا پیغام ہے کہ جو اللہ کا بیٹا بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انہوں نے گویا کہ مجھے گالی دی، اور جو جھٹلاتے ہیں تو فرمایا کہ جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ کتنا بڑا پیغام حدیث پاک میں دیا گیا، فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تو تیرے رب کی قسم کہ ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر لیں گے، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کے رب کی قسم ہم مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، کہ کافروں کو فرمایا کہ قیامت کے دن زندہ کر کے جن لوگوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، فرمایا انہیں گمراہ کرنے والے شیطانوں کے ساتھ ہم انہیں اس طرح جمع کر لیں گے کہ فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے اس وقت دہشت ایسی ہوگی کہ فرمایا کہ ان کا کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ فرمایا کافروں کی ایسی حالت کو دیکھ کر، ایسی ذلت اور رسوائی کو دیکھ کر فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سعادت مند بندے ہوں گے، فرمایا وہ اس بات پر بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس قیامت کے دن اس ذلت سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے اپنے دشمن کافروں کو ایسی سزا دی۔ تو فرمایا کہ ان کے جو دشمن کفار ہوں گے وہ اللہ والوں کو دیکھ کر، وہ نیک صالحین کو دیکھ کر اس وقت وہ، کیونکہ وہ تو گھٹنوں کے بل ہوں گے، لیکن وہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ جو سعادت مند ہوں گے، تو اس وقت وہ حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے، اور اس وقت اپنے آپ کو کوسیں گے کہ کیوں ہم نے ان صالحین کو، ان اولیاء اللہ کو، ان انبیاء کے پیغام کو ہم نے کیوں جھٹلایا تھا، کیوں ہم نے انہیں برا بھرا کہا تھا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کے دن کی جو شدت ہوگی اور سختی ہوگی حساب کی، اس کو دیکھ کر ہر دین والا فرمایا کہ زانو کے بل گرا ہوا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ دن ضرور آئے گا، اور قرآن کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر اور اسے گمراہ کرنے والے شیطان جو ہوں گے، ان سب کو اللہ رب العالمین ایک ساتھ زنجیر میں باندھ کر جکڑ دے گا۔ تو اس مناسبت سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں شیطان کا ساتھی بننے کا جو سبب ہے اس سبب کو بھی یاد رکھیں۔ اور سبب کیا ہے؟ تو یاد رکھیے سبب یہ ہے کہ قرآن مجید سے بندہ اس طرح اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اور
اس اللہ کے ذکر سے وہ اعراض کرے اور اس کے عذاب سے اور اس کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے فرمایا کہ وہ بے خوف ہو جائے اور دنیا کی زندگی کی لذتوں میں اور آسائشوں میں مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں اتنا گھس جائے، اتنا اس میں ڈوب جائے کہ وہ قرآن سے منہ پھیر لے، تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے کہ پھر شیطان جس کے اوپر مقرر ہو جائے تو فرمایا کہ پھر شیطان کام کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اسے حلال کام سے روکتا ہے اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر اسے اللہ کی اطاعت سے منع کر کے اس کی نافرمانی کا حکم دے کے گمراہ کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ اسے کفر کی اندھیری وادیوں میں ڈھکیل کر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی موت حالت کفر میں کروا دیتا ہے۔ یہی شیطان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اور ان دونوں کو جہنم میں جکڑ کر ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو ایک مقام پر اللہ رب العالمین 16ویں پارے میں اس انداز سے فرماتا ہے، بلکہ 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس پیغام کو سنیے کہ ہم بھی اس کام سے بچیں۔ یہ نہیں کہ صرف شیطان کافر کو ہی اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر مسلط، ہمارے اوپر بھی مسلط ہو سکتا ہے۔ کیسے سنیے، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کافر مومن، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو فرمایا ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے فرمایا اتنی دوری ہو جائے، فرمایا تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن بندہ ایسے کہے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے پہلے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جب کسی نیک کام کو دیکھتا ہے تو وہ نیک کام اسے برا معلوم ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا پیغام اس حدیث پاک میں ہے کہ بندے کی موت سے پہلے اگر اللہ نے اس کے بارے میں شر کا ارادہ فرما لیا تو یہ اس کی سزا ہے کہ نیکی وہ اسے بری معلوم ہوتی ہے، وہ نیکی نہیں کر سکتا، اور برائی اسے اچھائی معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ 1 سال یہ کام کرتا رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہی اس کا ساتھی بنے گا اور اسے جہنم تک پہنچا کر آ جائے گا۔ تو ایسے ساتھیوں سے، ایسے شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہے تو اس ساتھی سے اپنے آپ کو بچائیے، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ قرآن جو ہدایت دیتا ہے قرآن کی ہدایت پر عمل کیجیے۔ اللہ رب العالمین اس برے ساتھی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس کے وسوسوں سے اللہ رب العالمین ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں اسے سمجھنے، سمجھانے، اخلاص کے ساتھ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، ریاکاری، غرور، تکبر، بد اخلاقی
اللہ کی بری سوچ بدگمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے، یا اللہ اس برے ساتھی سے ہمیں پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، اپنی رحمت کا حصار عطا فرما۔ نفس و شیطان کے ہر وار سے میرے مولا ہم تیری پناہ مانگتے، اپنی پناہ دے دے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، ان کی جو مرادیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مولا کریم مرادوں کو پورا فرما۔